بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5th سیمسٹر کا پہلا یونٹ پڑھیں گے جس کا نام ہے رستم کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں کچھ باتیں فردوسی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم ابوالقاسم منصور بن حسن، جس کا تخلص فردوسی تھا، تابران کے ایک گاؤں پاج میں 329 میں پیدا ہوئے۔ فردوسی نے اپنی ابتدائی عمر کا بیشتر حصہ تو اس کے گاؤں میں بڑے جوش و جذبہ اور امن سے گزارا۔ اس کے اپنے قول کے مطابق بڑھاپے میں وہ پراکندہ حال ہو گیا تھا۔ وہ خود کسان تھا۔ اس کی اپنی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ فردوسی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ طوس میں ہی مل بیٹھ کر فراغت کے دن گزارتے تھے، اور اسی حالت میں اس نے شعر کہنے شروع کیے۔ ان اشعار میں اس نے اکثر اپنے اس باغ اور ندیوں کا اور اپنے مکان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فردوسی کو یہ فراغت اور چین و سکون کی زندگی زیادہ دیر نصیب نہ ہوئی۔ زندگی کے دوسرے دور میں اسے بڑھاپے کے ساتھ افلاس اور غریبی کی مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ اس غم انگیز حالت کا ذکر فردوسی نے اپنے اشعار میں بھی اکثر کیا ہے۔ بڑھاپے میں وہ بالکل خستہ اور شکستہ ہو گیا تھا۔ اس کے کان سننے اور پیر چلنے سے معذور ہو گئے تھے۔ فردوسی کو تاریخ ایران سے گہرا شغف تھا۔ شعر کہنے کی صلاحیت تو بہت ہی عمدہ تھی۔ اسی بنا پر کسی مہربان دوست نے ایران کی پوری تاریخ نظم کرنے کا مشورہ دیا، اور فردوسی اس عزم کو لے کر اس کے لیے معلومات جمع کرنے کے لیے بلخ، مرو، نیشابور، ہرات جیسے دوسرے شہروں میں گیا اور معلومات جمع کیں۔ فردوسی نے غزنین میں ٹھہر کر 400 ہجری تک شاہنامہ مکمل کیا۔ تقریباً 30 سال اس کام میں مصروف رہے۔ بسی رنج بردم درین ثالثی، عجم زندہ کردم بدیں پارسی۔ میں نے کافی تکالیف 30 سالوں میں اٹھائے، اور عجم کو میں نے اس فارسی سے یعنی اس شاہنامہ سے زندہ کیا ہے۔ شاہنامہ میں 60,000 اشعار موجود ہیں۔ اس میں فردوسی نے ایران کے بادشاہ کیمورس سے لے کر سامانی دور کے آخری بادشاہ یزدگرد سوم تک 50 بادشاہوں کی سرگزشت نظم کی۔ ایران کی قومی داستان اور تاریخ کئی صدیوں سے بکھرتی اور پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ فردوسی نے شاہنامہ لکھ کر ان دونوں میں نئے سرے سے جان ڈال دی اور دائمی زندگی بخش دی۔ اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ اسے بادشاہ کے نام منسوب کرے۔ اسی سلسلے میں 394 میں سلطان محمود کے دربار میں غزنہ پہنچا۔ بادشاہ کی خدمت میں شاہنامہ کے کچھ حصے پڑھ کر سنائے۔ وزیر ابوالعباس فضل بن احمد کی حمایت سے کامیابی کی امید تو پیدا ہوئی۔ فردوسی کی بھی خواہش تھی کہ اسے عمر بھر کی محنت کا معقول صلہ ملے، مگر عمر کے آخری حصہ آرام و راحت سے گزرے۔ اسے امید تھی کہ اسے محنت کا معقول صلہ ملے اور عمر کا آخری حصہ آرام اور راحت سے گزرے، لیکن افسوس حاسدوں کی بدگوئی اور بدنصیبی کی وجہ سے متوقع صلہ نہ ملا اور وطن واپس آ گیا۔ پھر کئی سال کے بعد بادشاہ کو فردوسی کے کام کی عظمت کا خیال آیا۔ بادشاہ نے اسے 60,000 دینار بھجوائے، لیکن اس وقت فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ فردوسی 411 میں فوت ہوئے۔ فردوسی نے شاہنامہ کے علاوہ ایک اور عشقیہ مثنوی یوسف زلیخا کے نام سے شاہنامہ ہی کی بحر میں لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے غزلیں، قطعات بھی لکھے ہیں۔ فردوسی کی زبان سادہ اور سہل ہے۔ شعر میں علمی اصطلاحات سے گریز، عربی مشکل جملوں سے پرہیز، بلکہ عربی الفاظ کا کم اور دری زبان کے پرانے الفاظ کا خوب استعمال کیا ہے۔ فردوسی کی شاعری میں یاس و ناامیدی کا عنصر بہت کم ہے، اور اس کے بجائے روحانی مسرت، قومی فخر و غرور، رزمی افکار، فکر کی آزادی اور ایسی ہی دوسری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ فردوسی بلا شبہ اس دور کا نمائندہ شاعر ہے۔ اس کے گران قدر اشعار کو بلا خوف و تردید فارسی زبان و فصاحت کا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔